بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا 8واں سبق حقوق العباد کے سلسلے میں اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ والدین کو اس کی عدم ادائیگی پر بروز قیامت سخت گرفت کا سامنا ہوگا۔ تعلیم و تربیت کا اولین مقصد اولاد کو صالح و نیک بنانا ہوتا ہے۔ بچوں کو ابتدا ہی سے سلام دعا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، دوسروں کا احترام سکھایا جانا چاہیے۔ یہ عادتیں تمام عمر ان کی ساتھ رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام بچوں کے حقوق پر نہ صرف بہت زیادہ زور دیتا ہے بلکہ اس کی بہتر تربیت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے، بچے کی پیدائش کے فوراً بعد دائیں کان میں اذان دیں تاکہ وہ تمام عمر شیطان کی خرافات سے محفوظ رہے۔ کوئی میٹھی چیز اس کے منہ میں ڈال دی جائے تاکہ یہ مٹھاس اخلاق اور شیرین زبان کے لیے معاون ہو سکے۔ 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں، بچے کے اچھا نام رکھیں کیونکہ نام کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے۔ بچے کو رزق حلال کھلایا جائے۔ ناپاک کمائی سے بچے کے اندر ناپاک عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بچوں سے محبت اور حسن سلوک کا رویہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں۔ والدین کا ادب و احترام اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تربیت دینا بھی ماں باپ کے فرائض میں آتا ہے۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو اسے نماز کا حکم دیں۔ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھوائیں۔ تمام ضروری مسائل بتائیں۔ والدین کو چاہیے اگر ان کے ایک سے زیادہ بچے ہوں ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں۔ تمام بچوں کو یکساں حقوق دیں۔ آج جب والدین اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اولاد جوان ہونے کے بعد والدین کے حقوق کیسے ادا کرے گی اور کیوں ادا کرے گی؟ نتیجہ یہ ہوگا یہی اولاد بڑھاپے میں والدین کی نافرمان بن کر ان کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کا عطیہ بیٹے کے لیے اس عطیے سے بڑھ کر نہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، اور اولاد کی تعلیم و تربیت میں خرچ کرنا صدقہ و خیرات سے بہتر ہے۔ بخاری۔ اسلام نے دنیا کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی تربیت کو لازم قرار دیا ہے، لہذا والدین کو چاہیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلائیں اور ان کے عقائد و اعمال ہمیشہ درست رہیں اور رکھنے کی کوشش کریں۔ انہیں بری صحبتوں سے بچانا جبکہ وہ نابالغ ہیں یہ بھی ان اولاد کے حقوق میں داخل ہے۔ اسلام اولاد کو اللہ کی ایک نعمت قرار دیتا ہے۔ اس نعمت کی تمنا اور خواہش صرف عام انسان کو ہی نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام بھی اس کی تمنا کرتے تھے،
اور اس کے حصول کے لیے اپنے رب سے دعا کرتے رہے۔ اسی طرح اسلام اولاد کو ایک عظیم نعمت اور فطری آرزو قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے استفادہ کیا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہو۔ بچوں کے اندر جرأت، شجاعت کی روح پھونکنی چاہیے۔ جھوٹے قصے، کہانیاں، خرافات سے ان کے ذہن خراب نہیں کیے جانے چاہیے۔ انہیں نوکری اور نوکروں اور چاکروں اور تربیت بچگان اداروں کے سپرد کرنے پر اتفاق نہیں کرنا چاہیے۔ بچے اکثر برائیاں نوکر چاکروں سے سیکھتے ہیں۔ آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے۔ آدمی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، روزوں کا اہتمام ہے، زکوٰۃ کا اہتمام ہے، لیکن ان کی بیوی بچوں کو دیکھو تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ یہ کہیں جا رہے ہیں، وہ کہیں جا رہے ہیں، بیوی بچے گناہوں کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں، اور یہ جناب صف اول میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ فرق نظر آتا ہے۔ انسان کے ذمہ خود اپنی اصلاح ہی واجب نہیں، بلکہ اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنا، اصلاح کرنا انسان کے ذمہ یہ بھی لازم ہے۔ یہ سمجھ لیں جب آپ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ کرو، خود انسان کی اپنی نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ماں باپ نے اولاد کو بے دینی سے بچانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تو انشاءاللہ ماں باپ پھر بریء ذمہ ہیں، اور اولاد کے لیے وبال اولاد پر ہی پڑے گا۔ اولاد کے کیے کا وبال اولاد پر ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس نماز کی پابندی کرو۔ اس آیت میں دیکھیں آپ، اشارہ ہے کہ تمہارا اپنے گھر والوں کو یا اولاد کو حکم دینا اس وقت مؤثر نہ ہوگا، اس وقت تک مؤثر نہ ہوگا جب تک تم خود اس کی پابندی نہ کرو۔ زبان سے تو کہہ دیا کہ نماز پڑھو، لیکن خود اپنے کردار اور اپنے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کو نماز کے لیے کہنا بیکار ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کہاں نماز پڑھیں گے جب باپ خود پابندی نہ کرے، ماں نماز کی پابندی نہ کرے تو اولاد کہاں سے نماز پڑھے گی؟ آپ باپ اور بحیثیت ماں خود عمل کریں اور خود پابند بنیں، مثال بنیں، اولاد آپ کو دیکھ دیکھ کر نماز کی پابند بنے گی۔ آج کل ماں باپ کے اندر غلط باتوں پر ٹوکنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں یہ نادان بچے ہیں اور ان کو روک ٹوک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بچے نادان ہیں تو والدین تو نادان نہیں ہیں، والدین کا فرض ہے کہ ان کو تربیت کریں۔ اگر بچہ بد تہذیب بن کر بڑا ہوگا تو اس کا وبال ماں باپ پر پڑے گا۔ والدین اس انتظار میں نہ رہیں کہ تربیت گاہیں ان کی اولاد کو تربیت دیں گی، بلکہ انہیں خود اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا کہ اپنے بچوں کو معاشرے کا ایک اہم ذمہ دار فرد بنائیں، اور بچوں کے لیے گھروں میں کچھ ایسے قوانین بنائیں جن پر عمل کر کے والدین میں پختگی آئے۔ یہ کہ پہلے گھر کا ہر فرد نماز باجماعت پڑھے، نماز کا اہتمام کرے، اور اچھے الفاظ، مہربانی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اچھے الفاظ کا انتخاب ماں باپ کریں۔ اولاد میں وہی اہتمام منتقل ہوگا ماں باپ والا۔ گھر میں مار پیٹ، گالم گلوچ، شور و شغل، یہ جب ماں باپ کریں گے تو اولاد انہی سے سیکھے گی۔ اپنے خیالات کو ادب کے دائرے میں بتائیں۔ گھر کے بزرگ یا والدین کسی بات کا مشورہ یا حکم دیں تو اسے ماننا ضروری ہوگا۔ گھر میں آتے ہی سلام کریں۔ جب باپ گھر میں آتے سلام نہیں کرے گا تو اولاد کہاں سے کرے گی؟ تو گھر میں آپ خود پہلے سلام کا آغاز کریں، اچھے اخلاق کی ابتدا کریں، اور پیار محبت والے کلمات اپنائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، رات کو جلدی سونے کا اہتمام کریں، فجر میں اٹھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کو جب آپ اٹھائیں گے، آپ پابندی سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دیکھ دیکھ کر، بچے آپ کی زبان سے حکم اور آرڈر سے زیادہ نہیں سیکھتے جب تک آپ کو دیکھیں گے نہیں۔ بچے
دیکھ کر کاپی کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں اور ہوشیار ہوتے ہیں. آپ جو کرو گے آپ کو دیکھ کر وہ کریں گے. آپ کچھ دن کر لیں، آزما لیں، تجربہ کر لیں، دیکھیں پھر اس کا اثر کتنا ہوتا ہے. کہنے سے زیادہ وہ دیکھ کر سیکھتے زیادہ ہیں. اسی طرح اخلاقی تربیت کی ذمہ داری بھی بچے کے والدین اور اساتذہ پر عائد ہوتی ہے. اخلاقی تربیت کسی بھی اسکول یا یونیورسٹی میں ممکن ہی نہیں ہے. پرانے وقتوں میں بچوں کی اخلاقی تربیت پر خاص توجہ مرکوز رکھی جاتی تھی. تعلیم کا دوسرا نام تربیت ہے. اخلاق کی تربیت صرف کتابیں پڑھ لینے سے ممکن نہیں. بچوں میں اخلاقیات کا سبق سکھانے کے لیے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا. ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں بہتر ہیں. لہٰذا آپ اخلاق اچھے بنائیں، آپ کی اولاد کے اخلاق اچھے بنیں گے. بچوں کو بتائیں کسی کا دل دکھا کر، آنسو دے کر نہ انسان کو عزت مل سکتی ہے، نہ ہی کسی کے دل میں جگہ مل سکتی ہے. ایسے لوگوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں یا راستہ بدل دیتے ہیں. اخلاق کامیابی کی وہ کنجی ہے جس سے دنیا کی کامیابی کا ہر دروازہ کھولنا ممکن ہے اور انسان کو چاند ستاروں جیسا چمکا سکتی ہے. اللہ ہمیں اخلاق حسنہ اور اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.